الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی علامت یہ ہے دل میں اپنی بڑائی نہ ہو، اللہ کی بڑائی دل میں ہو۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات عظیم ذات ہے۔ آگے یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اس کے کیا علامت ہوگی؟ اس کی ایک علامت اللہ نے یہ بتائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ایک تو یہ بتائی زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، دوسری علامت یہ بتائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ جاہلانہ خطاب کرتے ہیں، جاہلانہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کا گریبان پکڑ لے، مارنا شروع کرے، لڑائی کو اور آگے بڑھائے اور آگے بڑھائے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک یہ کہ آپ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اپنے لیے اور مخاطب کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، حق اور انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کے قول اور فعل سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنا حق معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں، جانے دیں، اس سے الجھے نہیں، اس کے گریبان میں نہ پکڑے، اس کو زمین میں پٹکے نہیں، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتے ہیں سلام۔ سلام کے دو معنی، ایک معنی سلام کا یہ ہے کہ وہاں سے سلام کر کے گزر جاتا ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جھگڑے کو چھوڑ کر جب خود کیا ہو جاتا ہے
الگ ہو جاتا ہے، یہ صحیح سال میں رہتا ہے۔ گالم گلوچ سے، مار پیٹ سے، لہو لہان ہونے سے، زخمی ہونے سے، اپنے جو ہے اپنی عزت کو خاک میں ملانے سے سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔ بھائی یہ تو بندہ جاہل ہے، اس سے کیا الجھنا ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں، تو صحیح سال میں رہتے ہیں، لڑتے نہیں، اپنا حق کو معاف کر دیتے۔ قالوا سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو میرے لیے یہ دو چیزوں کی ضمانت ہے، ایک ہے جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، دوسری اس بات کا دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، جو دو باتوں کی ضمانت ہے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ بہت بڑی بات ہے جنت کی ضمانت، وہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کا توفیق عطا فرمائے، شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ قالوا سلام، سلامتی اسی میں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، جب خاموشی اختیار کرتا ہے نجات پا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ جہاں بندہ سمجھتا ہے یہاں اگر میں بولوں گا تو دین خراب ہوگا، میری عزت خراب ہوگی، میرے دنیا کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہوگا، تو وہاں جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کرے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، ہر نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھے اور سمجھ کر کہے الحمدللہ، نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی دوسرا آپ پر احسان کرے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اپنے احسان کرنے والے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ جو کوئی احسان کرے اس کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صنع الیکم معروفا فکافئوه فإن لم تجدوا ما كافأتم به فقولوا جزاك الله خيرا، جب کوئی تم پر مالی احسان کرے کسی بھی طرح سے احسان کرے، تم کوشش کرو احسان کا بدلہ چکاؤ۔ اگر احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو کم از کم اتنا کہو جزاک اللہ خیر، کہ اللہ آپ کو بدلہ دے، جزاک اللہ خیر، کہ اللہ آپ کو بدلہ دے۔ صحابہ کرام کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت محنت اور مشقت سے دین کو سیکھا، دین حاصل کیا اور پھر یہ کہ دین کو آگے پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی کا باپ، بلی کا باپ، تو یہ یمن سے آئے تھے مدینہ منورہ سن 7 ہجری میں۔ آپ علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی
مکہ سے مدینہ کی طرف، اس کے ساتھ غزوہ خیبر کے موقع تشریف لائے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ ان کا نام اسلام سے پہلے عبد الشمس تھا۔ یہ اسلام قبول کیا تو آپ علیہ السلام نے نام تبدیل فرمایا عبد الرحمن۔ سورج کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، رحمان کا بندہ ہوتا۔ کس کا بندہ ہوتا؟ رحمان۔ تو نام پہلے تھا عبد الشمس، سورج کا بندہ۔ سورج خود مخلوق ہے، یہ تو خالق نہیں ہے۔ سورج کا خالق بھی اللہ ہے، سورج کا معبود بھی اللہ ہے، چاند کا معبود بھی اللہ ہے، آسمان کا، زمین کا، تمام مخلوقات ایک ہی مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ نام تبدیل فرمایا عبد الرحمن رکھا۔ پھر میں پڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آئے تھے مدینہ منورہ۔ صفہ میں قیام تھا، صفہ چبوترا تھا، اس میں تقریباً 70-80 طلبہ ہوا کرتے تھے، صحابہ، حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے صحابہ ہوتے تھے۔ صفہ کے کوئی مطلب نہیں تھا کھانے پینے کا۔ اس طرح ہوتا تھا کہ آبادی والے، محلہ والے جب نماز پڑھنے آتے تو وہاں تو کھجوریں، بے تحاشا کھجوریں تھیں، فجر سے پہلے ایک خوشہ کاٹ کر لاتے اور مسجد کے دروازے پر لٹکا دیتے۔ سب کو پتہ ہوتا کہ یہ ان کے لیے آیا، طلبا کے لیے۔ تو ایک ہاتھ کھا لیا، ہمیں پانی پی لی اور گزارا ہو گیا۔ کبھی روٹی ملی ٹھیک ہے، نہیں ملے پھر بھی ٹھیک ہے، کھجوریں، اور کبھی کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آستینوں کا تھوڑا سا لٹک رہا تھا، اس میں ایک بلی کا بچہ جو ہے نا وہ اٹھا کے لایا، سبق پڑھنے کے لیے آیا، اور ایک بلی کا بچہ بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ماں ہادی، یہ کیا چیز؟ کہا ہادی ہرہ، یا رسول اللہ یہ بلی۔ آپ نے فرمایا ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی سی بلی، انت ابو ہریرہ، یہ تو بلی کا بچہ اٹھا کے لایا، تو بلی کے باپ۔ بس یہ نام کو پسند آ گیا، اور لوگ جو ہے نا عبد الرحمن کو بھول گئے۔ آخر تک ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو ہے دلیل ہے، محبت، کیونکہ آپ نے میرا یہ نام رکھا ہے، یہ نام مجھے دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کتا پالنا تو بڑا گناہ ہے۔ جس گھر میں تصویریں ہوں گی جاندار کی، کتا ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بلی پالنا جو ہے مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ کتا نجس ہے، ناپاک ہے، تو بلی جو ہے اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ، اس گھر میں آنے جانے والی چیز ہے، تو کوئی پال لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال ہوتا دن پر، حدیث یاد کرتا، ایک دفعہ کھانے کے لیے نہیں ملا، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، 2-3 دن کا فاقہ تھا۔ تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نماز پڑھ کے، میں نے کہا السلام علیکم، کہا بالکل کوئی سلام کرنا مقصد نہیں تھا، کہ یہ مقصد تھا کہ یہ مجھے کیا کرے گا، گھر لے جائے کھانا کھلا دیں۔ اتفاق سے ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ خیریت سے؟ بیٹھ گئے مایوس ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، پھر میں ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں نے ان کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھوک سے جا رہی ہے، اور میں ٹھیک ہے، ان دونوں کو بلا لوں، دونوں کو بلایا، یہ 3 ہو گئے، آپ علیہ السلام 4 ہو گئے۔ مدینہ سے باہر جو ہے ایک گھر میں، اللہ اللہ، وہاں گئے تو کھجور کے باغات کے بیچ میں گھر تھا۔ پوچھا کہاں گیا؟ کہا کہ بندہ پانی لینے گیا۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، ہم جو ہے ایسے نل کھولتے ہیں پانی آ رہا ہوتا ہے،
سمجھ میں آیا کہ نپران لگاؤ پانی مل رہا ہے. وہاں تک بہت دور کوئی کنواں ہو, وہاں جو ڈول میں سے ڈالے اور اس کا پھر وہاں سے کھینچے باہر نکالے, پھر ایک مٹکا پانی لے کر آئے, وہ صبح سے لے کر شام تک اسی سے گزارا کرنا ہے. پینے کے لیے پانی استعمال کریں, استنجا کے لیے جو ڈھیلا استعمال کریں, اس کے لیے پانی کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, کیا زندگی تھی انسان, اللہ کی نعمت تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ فرمایا کہ صحابی جو ہے نا پانی لینے کے گھر والے آپ بیٹھے, اتنے میں وہ تشریف لے آئے. اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, خوشی سے جھوم رہے تھے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور ایک طالب علم کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ, طلبا سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن عالما, یا تم عالم بن جاؤ, او متعلما, یا طالب علم بنو, او ما والاہما, یا غلامہ اور طلبا سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ فرمایا اگلی روایت میں ولا تکن خامسا رابعہ, اس کے علاوہ نہیں بنو, فتح لے تو ہلاک ہو جائے گا دینی لحاظ سے, کہ اگر تم علماء سے مدارس سے بغض رکھو گے ہلاک تباہ ہو جاؤ. تو محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, جھوم رہے. تو کھجور کا خوشہ کاٹ کے لائے اور رکھا, اس میں جو ہے نا کچھ کھجوریں پکی ہوئی تھی, کچھ آدھی کچی آدھی پکی, تو سب نے تناول فرمایا, پھر پانی پیا. اتنے دیر میں انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکری تھی وہ ذبح کر دی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. کیا خوشی کے انتہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب تک گوشت تیار ہو رہا تھا, وہ جو گٹلیاں تھیں, وہ گٹلی جو ہے نا یہاں رکھتے تھے, یہاں پر ایسے تھوڑی دیر جو کیا کہ تفریح گٹلیاں پھینک رہتے تھے. سمجھ میں آئے کہ نہیں, تھوڑے بہت کبھی اصل کے بعد کھیلنا بھی چاہیے, ایسے نہیں کہ بالکل بہت زیادہ سونے نہیں بننا چاہیے, تھوڑا تھوڑا. اصل سے مغرب تجھے کیا کرنا چاہیے, کھیلنا بھی چاہیے. آپ علیہ السلام تھوڑا کیا کیے, سمجھے کھجور کی گٹلیاں تھیں جو کھائے جمع. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ بکرے کا گوشت تیار تھا ماشاء اللہ, وہ تناول فرمایا, پھر پانی پیا. پانی پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانی ملنا وہاں بڑی نعمت تھی. پانی پیا, ہم تو پانی پی کر الحمدللہ نہیں کہتے, الحمدللہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے پانی پلایا, الحمدللہ اللہ نے پانی پلایا, اللہ نے پلایا الحمدللہ. کیا ہماری بس کہ پانی آپ پیا, اللہ کا فضل ہے. تو یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال علم حاصل کیا. پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوا. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے یہی تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. 4 سال تک گھر نہیں گئے, پورے 4 سال. ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ, بات یہ ہے کہ بھوک ستاتی ہے, کھجوریں کبھی لوگ دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے, کیا لوگوں سے ہم مانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک تھیلی کھجور کے پکڑا دی, اس کو یہاں رکھا کرو, خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ, لیکن دیکھو نہیں اندر کتنی وہ کھجوریں اور ہیں, باقی یہ نہیں دیکھو. اللہ پر اعتماد. اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی میرے پاس تھی, جو مہمان آتا اس کو وہاں سے ہاتھ ڈال کے نکال کے کھلاتا, خود بھی کھاتا رہتا, بچے تو تھے نہیں. تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کا وصال ہوا, تھیلی میرے پاس تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 سال تک پھر کھایا اور کھلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا 12 سال کا, کھایا اور کھلایا, کبھی نہیں دیکھا اندر کتنی کھجوریں باقی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں کھایا کھلایا, جس دن ان کو شہید کیا وہ میری تھیلی بھی نہیں ہو گئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ شہادت کا ایک دم تھا,
اور ادھر سے پیچھے جہاں میرے کئیوں کی تھیلی تو گھومو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت. ایک دفعہ فرمایا یا رسول اللہ جب میں یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا. اچھا زور سے مارا پیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک رات پیٹ جو ہے سینے پہ مارا. ہمارا یہ رومال بچایا کہ کچھ پڑا کر اس کو سینے سے لگاؤ. سینے سے لگا دیا. فرما اس کے بعد میں نے جو کچھ یاد کیا کبھی کوئی چیز نہیں ہوئی. ہر چیز یاد ہے. یہ ہے دعا کسی کی. کسی اللہ والے کی دعا لگ جائے. کسی اللہ والے کی دعا لگ جائے. سب سے بڑے اللہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دعا لگی سب کچھ یاد. ایک دفعہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے رات کو حدیثیں یاد کرتے 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 دیر ہو جاتی ہے. پھر صبح تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا. کیا کروں؟ فرمایا کہ ایسا کرو جب رات کو حدیثیں یاد کر کے سو جاؤ سونے سے پہلے وضو کر کے 4 رکعت تہجد پڑھ لیا پھر سو جاؤ. صبح اٹھنے کی ضرورت صبح نماز کی اٹھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ صبح نہیں اٹھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں. حضرات علماء فرماتے ہیں جیسے طلباء کرام جو رات کو زیادہ دیر تک پڑھتے ہیں تو اگر صبح تہجد نہ پڑھ سکے وہ مطلب کہ اس وقت پڑھ لیں. رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں. یہ تو آسان ہے. جب انسان وضو کے ساتھ سوتا ہے تو شیطان اس کو تنگ نہیں کر پاتا. پاک و صاف ہے. شیطان گندا ہے اور جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے آگے انسان کو بھی گندگی میں مبتلا کرے. تو یہ کہ جب بندہ جو ہے باوضو ہو کے سوئے گا تو شیطان اس کو تنگ نہیں کر سکتا کیونکہ باوضو ہے. وضو جو ہے یہ مومن کے لیے اسلحہ ہے, ہتھیار ہے. تو شیطان سے بچاؤ کی تدبیر ہے باوضو رہنا. اللہ اللہ. دیکھو یہ فرمایا کہ آپ تہجد. ایک روایت میں صحابہ کرام جہاد کے سفر میں تھے تو بعض صحابہ نے شکایت کی کہ ہم سفر میں جو ہے نا وہ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. فرمایا کہ آسان طریقہ آپ کے لیے یہ ہے جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں نماز پڑھ کے 2 رکعت سنت پڑھیں پھر 2 رکعت جو ہے نا تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں پھر وتر پڑھ لیں. حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر آپ کو آخر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہو تب تہجد کی وہ عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت جو ہے نا سنت پڑھیں پھر 2 رکعت جو ہے صلاۃ اللہ کی نیت سے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں پھر وتر پڑھ لیں. اگر آخر میں آنکھ کھل گئی دوبارہ تہجد پڑھ لیں. نہیں کھلی تو یہی آپ کے لیے تہجد ہے. اس کا معمول بنانا چاہیے. اس وقت پڑھے سونے سے پہلے پڑھ لیں. طلبا کے لیے بہت ہے. دوسرے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں. سب عمل کر سکتے ہیں تو آسان راستہ. دین آسان ہے. اب دین یسر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات دین بڑا آسان ہے. دین بڑا آسان ہے. درود شریف بڑا کہنا. حدیث میں آیا کہ سب سے بڑا کنجوس مکی چوس بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو مجھ پر درود نہ بھیجے. درود پڑا کریں. یہ آپ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہے. محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور محمد کو فرماتے تھے کبھی بھی ایسے نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام نہیں فرماتے اور یہ فرماتے تھے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم مختصر پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احسان چکانا ہے, احسان کا بدلہ. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جب محبت ہوگی تو پھر آپ کا ادب بھی ہوگا. جب آپ کا ادب ہوگا
تو ایمان میں قوت پیدا ہو، ایمان میں قوت پیدا ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، بات نہیں کرنا تو الگ الگ ہو جائے، ایک اٹھ کے یہاں یہ سامنے والا۔ اچھا تو یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہارے دل میں اپنے والد سے، اپنے اولاد سے، تمام لوگوں کے مقابل میں زیادہ نہ ہو جائے۔ بس ایک مثال آخری سمجھاتا ہوں محبت کیا ہے۔ غار ثور ایک پہاڑ ہے، جبل ثور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر وہاں آپ نے پناہ لی تھی 3 دن کی تھی۔ کہاں پر؟ غار ثور، جبل ثور میں غار ہے۔ لمبا واقعہ ہے ہجرت کا، مختصر ہی بتا رہا تھا۔ جب وہاں پہنچے اندھیرا تھا، اندھیری رات تھی، اور دوسری طرف دشمن قریش مکہ آپ کے دشمن تھے، تو وہ آپ کو جانے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ اب یہ دو ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیچھے جہاں پورے دشمن کا لشکر ہے، تو ایک رات کے اندھیرے میں وہاں پناہ لی۔ جب پناہ لی تو پناہ لینے کے لیے غار کے اندر جانا تھا۔ اب ایک پہاڑی غار ہے، ایسا نہیں کہ پہلے سے اس کو صاف کیا ہو، برش برش کیا نہیں، ایسے کچھ غار۔ میں بھی اس پہ چڑھا تھا، مجھے 2.5 گھنٹے لگے، تب تک تو آپ کے راستے بھی بن گئے، تب بھی اس وقت تو ویسے ہی ہے۔ اب محبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں حضرت محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو راحت پہنچانا، سکون پہنچانا، دکھ نہ پہنچائے۔ ماں باپ کی محبت ان کو دکھ نہ پہنچائے، رشتہ داروں سے محبت ان کو دکھ نہ پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ان کو دکھ نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، راحت پہنچائے۔ یہ محبت کے دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر انتظار کریں، میں جناب اندر جا کے اس کو صاف کرتا ہوں، آپ کے بیٹھنے کے لیٹنے کے قابل بناتا ہوں۔ اندھیرے میں اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے صاف کیا۔ پھر ایک اس میں کچھ سوراخیں تھی، جلد تھی، اس میں خطرہ تھا وہاں سے سانپ نکلا، بچھو نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے پھاڑ کے ہر غار کے اندر جو ہے، غار کے منہ بن کے ایک غار کا منہ کھلا رہ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کوئی چیز رہی نہیں کہ اس کو بند کر۔ اب انہوں نے کیا کیا، بیٹھ گئے پاؤں پھیلا کر اور غار کے منہ میں جو ہے اپنا پاؤں رکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، میرے محبوب تشریف لائیے۔ پھر فرمایا آرام کریں، کہا میرا جو میرے ران کیا نا، یہ آپ کے لیے تکیہ ہے، یہاں سر رکھ کے آپ آرام کریں۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام تھکے ماندے مکہ سے چل کر وہاں تک پہنچے، اور یہ ہے نا پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور یہ کہ دشمن کا خطرہ ہے، ایسے پہ آپ علیہ السلام آرام کے لیے صدیق اکبر کے ران پر جو ہے نا سر رکھ کر آپ لیٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس غار کے منہ بند نہ کر سکے، جس میں صدیق اکبر کا پاؤں تھا، اس میں جنا ایک سانپ تھا۔ اندھیری رات ہے، سانپ نے ڈر مارا اور سانپ
جنگلی سانپ اس کو اچانک غذا مل گئی، ڈنگ مارا، اب وہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کی سوچ یہ ہے اگر میں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام میں خلل واقع ہوگا، میرے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب وہ سانپ صدر ڈنگ مارے جا رہا ہے اور ادھر آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ادھر صدیق اکبر پریشان ہے کیا کریں۔ اتنے میں تکلیف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت صدیق اکبر کا۔ اب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آنسو کے قطرے گرے، آپ بیدار ہو گئے، پوچھا کیا ہوا؟ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ میں نے سارا کام کیا، ایک بل سے سوراخ کا منہ نہیں بند کر سکا، اس سے مجھے سانپ ڈس رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے پہلے اٹھا دیتے، پھر فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کی ذرا سے تکلیف نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ آپ کا آرام میں خلل واقع ہو، اس لیے نہیں بتایا۔ پھر کیا خطرہ ہے؟ وہ دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے صبح۔ تو اللہ کی طرف سے لمبا واقعہ ہے، اس کے اندر مکڑیوں نے جالا ڈالا اور کبوتر نے انڈے دیے۔ بہرحال وہ کہنے لگا، بعض نے کہا کسی غار میں ہو، بعض نے کہا کہ نہیں بھائی اگر غار میں ہوتا تو یہ مکڑی کے جالے والے ٹوٹ جاتے، گھونسلہ ٹوٹ جاتا، کبھی نہیں ہو۔ اللہ کی طرف سے انتظام تھا، اللہ جس کو بچائے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمیں اللہ اپنے ذات پر اعتماد نصیب فرمائے، توکل نصیب فرمائے۔ اب یہ کہ ایسے موقع پر صدیق اکبر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غریب آ گئے، اگر انہیں جھانک کے دیکھا تو ہمارا کیا حال ہو؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ تَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ وہ واقعات کیجیے جب دو کا دوسرا ثانی اثنین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خود فرمایا کہ صدیق اکبر آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے صحابی ہیں۔ اب اس دنیا میں کوئی ان کے صحابیت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، قرآن کا انکار۔ صدیق اکبر کے صحابیت تو فرمایا کہ لا تحزن، اب ان سے کہتے، اب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبرائے نہیں، ان اللہ معنا، کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ ہم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، جو ہجرت ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ بس یہ جو ہے مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ کی معیت، اس کا استحضار ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ مل جائے، یہ دولت مل جائے، یہ دولت کسی طرح مل جائے، اللہ کی معیت کا استحضار، اللہ کی معیت کا استحضار۔ تو مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ استحضار ہمیں نصیب ہو جائے، للہ عمل میں اخلاص نصیب ہو جائے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، یہ ایک رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اور محبت کا اظہار کر کے کتنا اجر و ثواب کمایا۔ ایک دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا خلیفۃ المسلمین، میری عمر کی پوری زندگی کی عبادت، اس کے جتنا اجر و ثواب ہے
وہ سارا آپ لے لیں اور مجھے اس ایک رات کی جو ہے نا آپ نے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ غار غور میں زندگی گزاری تھی اس ایک رات کی جو ہے نا ایک رات میں جو آپ نے اجر و ثواب کمایا وہ مجھے دے دیں، میری پوری زندگی کا اجر و ثواب دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس ایک رات کا اجر و ثواب یہ پوری زندگی کے اجر و ثواب سے وہ سمجھتے ہیں یہ افضل ہے، بہتر ہے، یہ ہے معاملہ۔ تو یہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک میری محبت تمہارے دل میں اپنے والد کے مقابلے میں، اپنے اولاد کے مقابلے میں، تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے موقع بموقع چلے گا۔ ایک طرف شیطان کہتا ایسا کرو، ایک طرف نبی فرماتا ایسا نہیں کرو۔ اب یہاں پر تقابل ہو گیا، اگر نبی کی محبت غالب ہوگی شیطان کی بات نہیں مانے گا، اگر شیطان کی محبت غالب ہوگی، نفس کی محبت غالب ہوگی تو وہاں شیطان کی بات مانے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا۔ تو میں نے تو بات یہاں سے شروع کی تھی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، چال چلن طور طریق، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر کام میں للہیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے حکم کی تابع داری، ان کے ساری دل میں، اور کسی جاہل سے الجھ کر اپنے زندگی کی قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔